السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ برادران، میرا مقصد صرف اس لیے ہے کہ اسلام کا 5 ستون ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کو جاننے کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا، غور فکر کرنا، یہ بہت لازم ہے۔ جو ہمارے والدین نے شروع میں بچوں کو اپنے پیدائش کے بعد 2-3 سال کے بعد اس کو قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سکھانے کا کام کیا کرتے تھے، لیکن آنے والے نسل میں اس میں کافی کمی ہوتی جا رہی ہے، جس سے نقصان ہونے والا ہے۔ ایمان بالکل کمزور ہوتا جائے گا جب تک قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ زندگی اور موت دونوں کو ہم نے بنایا ہے اس لیے کہ تاکہ تم دنیا میں اچھا سا عمل کرو گے۔ تو یہ اچھا سا عمل کب ہوگا؟ جب تک ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے، قرآن پاک کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے والدین نے کیا کہ قرآن پاک کو پڑھایا تو وہ عربی میں ہے تو ہم لوگ عجمی ہیں، ہم لوگ عربی کو پڑھ لیتے ضرور ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو سمجھیں اور غور و فکر کریں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور موت بھی دیا ہے۔ یہ بالکل قرآن پاک میں صاف ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور موت بھی ہے، مرنا بھی ہے، چاہے زندگی 60 سال کی ہو یا 90 سال کی ہو یا 100 سال کی ہو، لیکن موت برحق ہے۔ موت برحق ہے تو پھر ایک نئی زندگی ہے جو اصلی زندگی ہے، جو قائم والی زندگی ہے، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اب وہ موت سے شروع ہو جاتی ہے، تو وہ موت سے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہم کو جانکاری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، جس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی قرآن پاک کو پڑھو، غور فکر کرو۔ اللہ نے بہت کچھ بتا دیا ہے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور دنیا میں ایک ایسی زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ آخرت میں کام آ سکے۔ اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دین بھی نہیں صحیح ہوگا اور آخرت بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا گزارش ہے، ہماری التجا ہے کہ سبھی لوگ جو آنے والے نسل ہیں بالکل قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ قرآن پاک کو تہ لگا کر کے گھر میں بند کر کے رکھ دیا ہے، یا پھر رمضان مبارک میں قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنا ہے، تھوڑا سا ایک آیت 2 آیت پڑھ کے ترجمہ پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنی ہے۔ غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا کہ ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ ہمارا آخرت ہی بنے۔ ہم دنیا کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر بھی قرآن پاک کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو پھر نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کے لیے وقت دیجیے،
تاکہ دنیا آپ کا سنور سکے، آخرت سنور سکے۔ قرآن پاک سے دنیا بھی آپ کا بنے گا اور آخرت بھی بنے گا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو پہاڑ نے اس کو انکار کیا لینے سے، تو انسان کے ذمے یہ آئی۔ اشرف المخلوقات ہیں ہم لوگ، امت محمدی ہیں ہم لوگوں کو یہ حکم ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اپنی زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی گزارش ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر کے سمجھیں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ترجمہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کے معنی ہم جان نہیں پاتے ہیں، پھر دوسرا سورہ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا معنی بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری دلچسپی نہیں ہو پاتی ہے کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ترجمہ پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ کا اور اس کے ساتھ لگائے ہوئے سورے کا، تو ہم کو پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں تشفی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا اور خواہش بھی ہوگی کہ اور پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، اور اللہ اس میں ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرا کوشش ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، غور و فکر کریں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیشہ جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ بتائیں، آپ لوگوں کو سنائیں، جو امپورٹنٹ ہے، جو ضروری ہے، جو زندگی سے لگی ہوئی ہے، جو آخرت اور قبر کے بارے میں بتانا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو سمجھیں گے، ہم کو اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہدایت دیں گے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے۔